نبی کی ہر بات سچی ہے، اور امام مہدی کے متعلق چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نشانیاں، ساری کی ساری ان کی نشانیاں، ان کی ڈیٹیل سب نبی علیہ السلام نے بتلا دی، ہر چیز بتلائی۔ وہ پیدا کہاں ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی نسل کون سی ہوگی، ان کا نسب کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے، ان کا زمانہ کیسے ہوگا، ساری ڈیٹیلز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی بتلا دیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امام مہدی کے عنوان پر بات شروع ہوئی تھی، جس میں عقائد پر تفصیلی گفتگو آ گئی تھی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور عقائد پر زور دینا، عقائد کو سمجھنا، عقائد کیا ہیں اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔
تفصیل سے بات آ چکی تھی. بات یہاں تک آخر میں پہنچی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، کیسے حالات آئیں گے، ساری تفصیل بتائی تھی. تو ان پیشن گوئیوں کے متعلق بات چل رہی تھی. تو سب سے پہلے یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے ہیں وہ سارے کا سارا سچ ہے. جو بھی پیشن گوئیاں بتلائی ہیں وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں ہو کر رہے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین کرنا، ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ قرآن بعد میں پڑھ، پہلے اپنا عقیدہ درست کر. کیا عقیدہ؟ عقیدہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کو درست فرماتے ہیں. یہ عقیدہ بناؤ کہ یہ جو قرآن تم پڑھنے لگے ہو، اس قرآن کے اندر ایسا عقیدہ بناؤ اس کے بارے میں کہ اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی شک نہیں. یہ قرآن سچی ہے، یہ قرآن جیسے اللہ نے اتاری ہے اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گی. اس کا ایک ایک حرف بھی سچا ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں. اگر کوئی آدمی قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. جیسے قرآن میں شک کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اسلام اجازت نہیں دیتا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی کی باتوں میں شک کرنا اس کا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. نبی کی ہر بات سچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. جو بھی بات نبی کی زبان سے نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے. اس لیے نبی کی ہر بات سچی ہے
اور یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے نبی کی بات میں ذرہ برابر بھی کوئی جھوٹ نہیں ہوتا ہے، ہر بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو نشانیاں بتائی، جو پیشن گوئیاں دی ہیں، وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں ہو کر رہے گی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے دی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا اولاد ماں باپ کی نافرمان نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اولاد ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اولاد ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اولاد ماں باپ کو گھروں سے نکال رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا، یہ پیشن گوئی پہلے ہی دے دی ہے، قرب قیامت اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ماں باپ مجبوراً بھیک مانگنے لگے ہیں۔ ایسے بھی ہے، در در کے ہو چکے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مقام بتلایا ہے۔ ماں باپ کا مقام یہاں تک کہا ہما جنتک و نارک، یہی ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تو تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا الجنت تحت قدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات ہر مساجد کے ممبر و محراب سے ہر امام عوام کے سامنے یہ باتیں لاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے باوجود یہ باتیں سننے کے باوجود ماں باپ کی اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا، یہ پیشن گوئی بتلا دی ہے، قیامت کے قریب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ نبی نے جو پیشن گوئی دی ہے وہ ہو کر رہے۔ ایک اور پیشن گوئی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب شراب عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا شہر ہے جو شراب سے خالی ہو؟ کون سا ایسا بازار ہے جو شراب سے خالی ہو؟ ہر ملک میں شراب مل رہی ہے، اور ہر شہر کے اندر، ہر قریے کے اندر، ہر بازار میں اور ہر سڑک پر بھی شراب مل رہی ہے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں چلا جائے وہاں پر بھی اس کو شراب میسر ہو جائے. اگر کوئی آدمی سمندر کا سفر کر رہا ہے، سمندر کے بیچ میں ہے، وہاں بھی اس کو شراب مل رہی ہے. اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز پر ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، وہاں پر بھی آسانی سے اس کو شراب مل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا شراب قیامت کے قریب عام ہو جائے گی، اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک بات یہ سمجھے کہ کرونا کا دور ابھی گزرا ہے. کرونا میں جہاں پر ترکاری ملنا مشکل تھا، سودا ملنا مشکل تھا، کوئی چیز ملنی مشکل تھی، وہاں پر بھی سب سے آسانی سے شراب مل رہی تھی. یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا بات معلوم ہوئی؟ نبی کی ہر بات سچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مسلمان صرف نام کا رہے گا، کام کا نہیں رہے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو صرف جمعہ کے نمازی ہیں، صرف جمعہ کے، اور وہ جمعہ میں بھی تھوڑے وقت کے مسلمان. اور کتنے ایسے بھی ہیں جو جمعہ بھی نہیں، صرف سال میں 2 نمازوں کے مسلمان ہیں، صرف 2 نمازوں کی حاضری، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. اور کتنے ایسے ہیں جو وہ 2 نمازوں کی بھی پابندی ان کی زندگی میں نہیں ہے. مشکل سے کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ آ گیا، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کا اس جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی نماز مل گئی تو پڑھ لیے، نہیں تو وہ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ایک زمانہ ایسا آئے گا صرف نام کے مسلمان رہ جائے، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. آج ہم دیکھ رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور غیر مسلم میں فرق بتایا ہے، اور فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. جو کام غیر کر رہے ہیں وہی کام مسلمان بھی کر رہے ہیں. اب فرق کرنے والی چیز صرف نماز. حلیہ غیر کا جو ہے مسلمان کا بھی روج، سر سے لے کر پیر تک ایک یونیفارم ہے. اسلام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی لباس، سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، سفید لباس اور پیجامہ ٹخنوں سے اوپر. آج مسلمان اپنا ظاہر بھی بدل دیا ہے. غیر بھی سر پر اس کی بھی ٹوپی نہیں رہتی، مسلمان بھی اتار کے پھینک دیا. غیر کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہوتی، یہ بھی نکال کر نالی میں ڈال دیا.
سنتی لباس اس کے جسم پر نہیں ہوتا ہے، سفید لباس، اور یہ بھی اسی کے مشابہت اختیار کر لیا۔ اس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی لٹکا لیا۔ اب دونوں چل رہے ہیں راستے میں، پتہ یہ نہیں چلتا کہ اس میں مسلمان کون ہے غیر کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ایک زمانہ ایسا آئے گا صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہے گا، کام نہیں رہے گا، مسلمان صرف نام کا رہے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ اور ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن اتنے رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے والا کون ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ سیکھ کون رہا ہے؟ عمل کی کوشش کون کر رہا ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا صرف قرآن کے نقوش باقی رہ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا مساجد بظاہر آباد نظر آئیں گے لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو گیا ہوگا۔ مسجد بنائی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد بنائی عبادت کرنے کے لیے، مسجد بنائی اسلام دین سیکھنے کے لیے، مسجد بنائی دین کی اشاعت کرنے کے لیے، مسجد بنائی اسلام کو پھیلانے کے لیے، لیکن جو مقصد مسجد کے بنانے کا ہے وہ مقصد فوت۔ ایک دور ایسا تھا مساجد تھے کچے لیکن نمازی تھے پکے، عالیشان نہیں تھے مساجد، کچے مساجد تھے، بارش پڑ جاتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا لیکن نمازی پکے تھے۔ لیکن آج مساجد ہے پکے لیکن نمازی ہے کچے۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی نشانیاں بتلائی ہیں قیامت کے قریب کی وہ نشانیاں ہو کر رہیں گی، جو بھی پیشن گوئیاں بتلائی ہیں وہ پیشن گوئیاں ہو کر رہیں گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات بھی سچی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی کے متعلق چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نشانیاں ساری کی ساری ان کی نشانیاں ان کی ڈیٹیل سب نبی علیہ السلام نے بتلا دی، ہر چیز بتلائی۔ وہ پیدا کہاں ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی نسل کون سی ہوگی، ان کا نسب کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے، وہ خلافت کیسے کریں گے، ان کا زمانہ کیسے ہوگا، ساری ڈیٹیلز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی بتلا دی۔ سب سے پہلے سمجھیں امام مہدی پیدا کہاں ہوں گے۔ جو ساتھی منڈی نیچے جھکا لیے ان کو تھوڑا سا اٹھا لو۔
آپ مجھے دیکھیں گے تو میں آپ کو دیکھ کر بولوں گا، نہیں تو میں بھی نیچے جھکا دوں، اس لیے کہ ضروری بات آ رہی ہے۔ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں ان کی پیدائش ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا نام، تو امام مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتلائی، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا۔ ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ۔ ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ، تو امام مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ امام مہدی کا پورا نام محمد بن عبداللہ، اور امام مہدی ان کی نسل کون سی ہوگی؟ ان کا نسب کیا ہوگا؟ ان کی پیڑھی کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی جو آئیں گے قیامت کے قریب، وہ میری آخری بیٹی، میری لخت جگر، میری نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کا نسب حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوگا، اور امام مہدی میں نے ابھی بتایا ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہا ہوگا، ان کا نام جب محمد ہے تو ان کو مہدی کیا واسطے بولتے؟ کیا تو ان کے دو نام کیا ڈبل نام؟ ان کے ڈبل نام کیا؟ یہ میں کیا واسطے بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں فتنہ پھیلانے والے بھی نوجوانوں کے دماغوں کو ایسے خراب کر رہے ہیں کہ امام مہدی کا نام میں نے بتایا محمد ہوگا، تو پھر ان کو مہدی کیا واسطے بولتے؟ اس کو سمجھیں۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، نام رکھے عفان، پیار سے کیا بلاتے؟ افو، بلاتے نہیں بلاتے؟ بچہ پیدا ہوا، نام رکھے محبوب بادشاہ، پیار سے کیا بلاتے؟ محبوب۔ بچی پیدا ہوئی، نام رکھے شبانہ، پیار سے کیا بلاتے؟ شبو۔ عائشہ نام رکھے، پیار سے بلا رہے عائشو۔ شارٹ کٹ میں جو نام رکھے اس نام کو شارٹ کر کے پیار سے بلاتے۔ لیکن بعض یہ بھی ہے کہ نام جو ان کا رکھا ہوا ہوتا ہے بلانے کا نام الگ ہوتا ہے، اس نام کو شارٹ نہیں کرتے، الگ نام سے، جیسا کہ ہماری زبان میں کیا بولتے؟ آڑے نام سے بلاتے۔ مثال کے طور پر نام ہے محبوب بادشاہ، بلاتے منا بھائی، بلاتے منا بھائی۔ ایک آدمی تھا، دوستی ہو گئی محبوب بادشاہ سے، انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارے علاقے میں آ جائے تو مسجد عائشہ کے پاس میرا گھر ہے، وہاں مسجد کے پاس آ کر پوچھو، میرا نام لو، خالی بتا دیں گے میرا گھر، چھوٹے بچے سے بچہ بتا دیتا۔ اب نام کیا بتائے؟ محبوب بادشاہ۔ مسجد کے پاس آ کر محبوب بادشاہ کا بھائی کوسا تو اسے بھی معلوم،
کون مہابشاہ؟ یہاں کون بھی مہابشاہ ہے اس نہیں. پریشان پریشان، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بلاخر فون کیا، مہابشاہ بھائی تمہیں بولے خالی میرا نام لیتے بچہ بھی میرا گھر دکھاتا بول کر 100 آدمیوں کو نام بتائیو تمہارا، کون بھی تمہارا گھر معلوم اس نہیں کرا. کیا بولے جی تمہیں؟ مہابشاہ بھائی کا گھر پوچھا. ارے بھائی وہ نہیں بھائی، منا بھائی کا گھر کر کو پوچھو. کون بھی بتا دیتے، آپ پوچھے منا بھائی کا گھر. ارے بھائی پہلے بولنا تھا نہیں منا بھائی وہ گھر، نام یہ مشہور دوسرے نام سے. تو اس طرح سمجھے کہ حضرت امام مہدی جو ہوں گے ان کا اصل نام کیا ہوگا؟ ان کا نام ہوگا محمد، اور ان کا لقب جو ہوگا وہ لقب ہوگا مہدی. مہدی کے کیا معنی؟ مہدی کے معنی ہیں ہدایت یافتہ. مہدی کے معنی ہیں ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ صحیح سیدھے راستے پر چلنے والا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتلا دی، امام مہدی آئیں گے تو ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا. ان کی جو نسل ہوگی وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ کی نسل سے ان کی نسل ہوگی، یعنی کہ وہ سید ہوں گے، سادات ہوں گے. اب سمجھو ہمارے یہاں جو مشہور ہے سیداں، یہ سید جو خاندان ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جن کا خاندان ملا ہوا ہوتا ہے اس خاندان والے کو سید کہتے ہیں. اس خاندان والے کو کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگان دین جو سید گھرانے کا ہوتا ہے اس کی عزت کرتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو بہرحال امام مہدی کے متعلق یہ باتیں جس کا جاننا نہایت ضروری ہے. اور بھی ڈیٹیلز ہے ان کے آنے کے بعد کیا کیا ہوگا، وہ تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ اگر حیات باقی رہے تو آپ کے سامنے بات آئے گی. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں امام مہدی کے متعلق بہت سارے فتنے کیا ہے پھیلے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں. ایک طرف شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، ایک طرف محمد جون پوری کا فتنہ ہے. یہ لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میش مہدی. شکیل بن حنیف کیا بول رہا ہے؟ مہدی بھی میچ، عیسیٰ بھی میچ. مہدی بھی میچ، عیسیٰ بھی میچ. اور یہ نوجوان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے. موبائل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے نوجوانوں کے دماغ کو خراب کرتا ہے. جادو کر کے ان کے دماغ کو پورے مکمل طور پر خراب کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہ آدمی شکیل بن حنیف کو نعوذ باللہ مہدی بھی مان بیٹھتا ہے، عیسیٰ بھی مان بیٹھتا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ضلع ہے نیلور ضلع، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان پھنس چکے ہیں. بڑے بڑے دیندار گھرانے کے بچے جن کے ماں باپ پوری زندگی تبلیغ میں اپنے وقت کو لگا دیے، پورا وقت تبلیغ کے اندر ان کا وقت گزر گیا، اس گھر کے بچے بھی اس فتنے کے اندر پھنس چکے. تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام مہدی کے متعلق یہ ڈیٹیلز جانیں. پہلی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ پیدا کہاں ہوں گے؟ پیدا مدینے میں ہوں گے. شکیل بن حنیف کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں پیدا ہوا. محمد جون پوری کہاں پیدا ہوا؟ جون پور میں پیدا ہوا. یہ امام مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟
नहीं हो सकते। नबी की जो क्या है, इमाम महदी की जो निशानी है, मदीने के अंदर वो पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी जो नस्ल होगी हजरत फातिमा से होगी। और एक निशानी उनकी ये है, इमाम महदी कभी भी ये दावा नहीं करेंगे कि मैं महदी हूं, कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं महदी हूं, मुझे महदी मानो, कभी इसका दावा इमाम महदी नहीं करेंगे। तो ये इब्तिदाई बातें थी इमाम महदी के मुताल्लिक, जिसको अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह इमाम महदी आने के बाद क्या होगा, उनकी मेहनत कैसे होगी, लोग इमाम महदी को पहचानेंगे कैसे, उनको खलीफा बनाएंगे कैसे, ये पूरी तफसील है। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर हयात बाकी रही तो अगले जुमा तफसील से आपके सामने बात आएगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा और सुना गए इन बातों पर सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल पेरा बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मौलाना अबू सईद इस्लामिक नेटवर्क को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।